نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين والنصيحة، اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. الحمدللہ یہ سلسلہ چل ہی رہا ہے حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے. باقاعدہ مجلس اسی وقت ہوتی تھی 8 بجے. پہلے ظہر بعد ہوتی تھی، دیہات حضرت تھانوی کی مجلس بھی ظہر بعد ہوتی تھی. یہاں اب تجار سے سابقہ پڑا، ملازمین سے سابقہ پڑا، تو وہ تو ظہر بعد آ نہیں سکتے تھے، وقت بدل دیا. گورکھپور آنے کے بعد، پہلے نہیں، پہلے ظہر بعد لوگ دور دور سے، وہاں تو یہ تھا کہ ظہر بعد دور دور سے لوگ آتے ہیں تو آ جائیں گے دیہات میں. یہاں کسی کو دفتر میں جانا ہے، کسی کو بازار میں جانا ہے، بدل دیا 8 بجے سے 9 بجے تک، بڑی پابندی. بہرحال یہ مجلس جاری ہے، اللہ تعالیٰ اس مجلس کو جاری رکھے. اس کے بہت منافع ہیں، بہت منافع ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس مجلس میں شرکت کی بھی توفیق دے، اس کی برکت کی بھی توفیق دے. ہر کسی بھی آگے بسم اللہ علیہ. تو مختصر ہی بیان کرنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یونس علیہ السلام نے فرمایا ونادا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یونس نے یہ ندا دی، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بڑی اہمیت ہمارے حضرت بھی فرماتے تھے اس کی. کوئی پریشانی آتی تھی جس کے ورد کو فرماتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس ورد کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی حکایت میں فرمایا ونادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یعنی یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اندھیروں میں بہت معاشرہ سے بہت اثر ہوتا تھا. یہ حضرت تھانوی کتاب ہے، ترجمہ ہے ان کا. ہم لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا. 3-4 سال پہلے ایک عالم نے دیا ہے. پھر میں مکہ میں اسی کو پڑھتا رہا، اسی کو سناتا رہا مکہ معظمہ میں. بلکہ یہ خیال ہوا کہ اس کا عربی نسخہ مل جاتا تو الحمدللہ ڈھونڈوایا. 2 بجے رات میں مکے میں کسی بازار کی خبر ملا. پھر میں نے چاہا کہ میں خود بھی ترجمہ کروں. تو کہا نا، میں نے دیکھا تھا تھانوی ترجمہ بات کون ترجمہ کر سکتا ہے. خود لکھا، دیوبند کے سب سے بڑے عالم نے لکھا ہے کہ اس کتاب کا ترجمہ مولوی اشرف علی کر سکتے تھے، لیکن ہم لوگ پتہ بھی نہیں اس کتاب کو. تو جلدی معلوم ہوا مولوی سے کیا نام ہے جو شیخ محمد. تب سے میں سال سے اس کو سنا رہا ہوں. تیری پتلی کتاب ختم ہی نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ جو اس کے اندر اسرار ہیں، جو رموز ہیں، اللہ اس سے ہم لوگ کو متصل فرمایا. حضرت تھانوی نے ترجمہ کیا. حضرت حاجی صاحب نے مکے میں فرمایا کیا وہ اشرف علی سب لکھا ہو. اشرف علی اس کا ترجمہ کر دو تو لوگوں کے لیے نفع ہوگا. کہتے ہیں چونکہ میں اس لائق نہیں تھا، تھانوی فرما رہے میں اس لائق نہیں تھا، مگر شیخ کا حکم ہوا اس لیے میں نے ترجمہ کیا. معلوم ہوا یہ حضرت حاجی صاحب نے بھی سمجھا کہ اور کوئی ترجمہ کر نہیں پائے گا سوائے اشرف علی کے. انہیں جگہ جبکہ مکے میں بہت سے لوگ تھے وہیں تھے. حضرت تھانوی بہترین ترجمہ کیا. دیوبند کے سب سے بڑے عالم ہے آخر میں. انہوں نے کہا کہ اس کتاب کا ترجمہ مولوی اشرف علی کر سکتے تھے. اس طرح سے میرے نزدیک میں نے مجھ کو بھی جب سے یہ کتاب ملی ہے میں اس کو حفظ جان بناتا ہوں.
اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت تھانوی نے جتنے اصول وغیرہ بنائے سب اسی کتاب کے نظریے پیش نظر. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کی توفیق دے. کیا تعلیم لکھی کیا ہے. یعنی یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں پکارا تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے. یعنی یونس علیہ السلام نے پانی کی ظلمات ثلاث اس میں اللہ کو پکارا, نا امید نہیں ہوئے, اللہ کی ذات اس وقت بھی متوجہ ہوئے. یعنی یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی تو پاک ہے, میں بے موقع کام کرنے والے ہوں. اب دیکھیے ترجمہ وہاں تھا کن تو میرا ظالمین, ترجمہ یعنی کہ میں ظلم کرنے والا ہوں. یہ ترجمہ مجھے بہت لطف آتا ہے. میں تو مولوی قسم کا آدمی ہوں, ان سب چیزوں سے بھی بہت. کوئی معبود نہیں, تو پاک ہے, میں بے موقع کام کرنے والے ہوں. ہم لوگ کہتے ہیں ہم لوگ ظلم کرنے والے ہوں, کہتے ہیں کن تو میرے ظالمین کہتے ہیں. تھانوی کہتا ہے میں بے موقع کام کرنے والے میں ہوں. نبی کی دعا ہے تو ظالمین کے ترجمے میں بھی رعایت کیا ہے کہ نبی کے زبان سے ظلم کرنے والے اس کی طرف منسوب بھی نہیں کیا ہے. کہا بے موقع کام کرنے ہے. ترجمہ آسان نہیں ہے, کسی زبان کا ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے. میں بے موقع یعنی یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں پکارا. ہمارے حضرت فرماتے تھے کسی آیت کے متعلق دعا متعلق اللہ تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ بہت فرماتے ہیں, بہت اثر ہوا ہم لوگ جس وقت پڑھا حضرت ہے. كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, ہم اسی طرح نجات جیسی یونس علیہ السلام کو ہم نے نجات دیا ہے تم کو بھی نجات دیتے رہیں گے. کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس میں اس طرح کا وعدہ ہو. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, ہم مومنین کو نجات دیتے رہیں گے. اخیر میں فرماتے تو بھائی دل سے پڑھو اس کو, اپنے کو ظالم سمجھو. یہ نہیں کہ اپنے کو پارسا سمجھتے ہوئے پڑھو کہ کچھ نہیں ہوگا. نبی السلام نے اپنے کو ظالم سمجھا, قصوروار سمجھا, خطاوار سمجھا, اس صورت میں فرمایا. اور تم اپنے کو پارسا سمجھو گے تو کچھ نہیں ہوگا. چنانچہ بہت واقعہ ہم نے سنا ہے کہ بزرگان دین قحط کا زمانہ تھا, جمع ہوئے سب بڑے, سبھی لوگ جمع ہوئے, بہت روئے گئے, ایک قطرہ پانی بھی اوپر سے نہیں گرا. بزرگ تھے, انہوں نے کہا اے اللہ ہم گناہگار ہیں, ہم خطاوار ہیں. اسے پانی گرنے لگا. پہلے استحقاق لوگ سمجھتے تھے, اس وقت سمجھے کہ ہم گناہگار. اپنے گناہوں کا اعتراف بہت بڑی دولت ہے. ہمارے حضرت کے میرے سالوں اس پر بیان ہوا ہوگا. اعتراف ذنوب من سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, انا المعترف بذنبی اسألک مسألۃ المسکین وابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل. اللہ ہم گرگرا رہے ہیں, ہم آپ کے سامنے اپنی دعائیں حاجتیں پیش کر رہے ہیں. کوئی اس کو پورا کرنے والا نہیں سوائے آپ نے. تفصیل مضمون ہے زیادہ. یعنی یونس علیہ السلام نے پکارا تیرے سوا کوئی معبود نہیں, دل سے کو تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو پاک ہے, میں بے موقع کام کرنے والے میں. ظالمین تو کیا حضرت تھا, بے موقع کام کرنے والے ہیں. ظالمین کا لفظ انبیاء انہوں نے کہا, لیکن حضور حضرت تھانوی نے وہ لفظ نہیں کہا, ظالمین کہا انہوں نے, لیکن اس کے ترجمے میں کہتی میں بے موقع کام کرنے والے میں ہوں. مجھے بہت مزہ آتا ہے, ایک مولوی آدمی ہوں, خوش ان چیزوں میں ترجمہ کرنے کا بھی ڈھنگ سیکھو. میں نے کہا کہ مکے میں حضرت تھانوی لے آئے حاجی صاحب اشرف علی
اس کتاب کا ترجمہ کر دو، لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. اچھا مکے میں کہا حضرت تھا نے احمد اس لائق نہیں تھا، لیکن شیخ کا حکم تھا اس وقت کیا. اب یہ ترجمہ ایسا ہے کہ دیوبند کے سب سے بڑے عالم لکھ رہے ہیں آخر میں ہے کہ اس کتاب کا ترجمہ مولوی اشرف علی کر سکتے تھے، لیکن کتاب پتہ بھی نہیں تھانوی لوگوں کو بھی. تھانوی کی اجل کتاب خالی بیشی دیور معمولی تصوف کی بنیاد، اور اسی پر اپنے خانقاہ کی بنیاد رکھی ہے. اگر آپ غور کیجیے گا تو میں تو پڑھتا ہوں، سب پڑھ رہا خانقاہ کی بنیاد انہی اصول پر رکھے. یعنی یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اندھیرا تو وہ صاحب آج بھی مل سکتا ہے. اندھیرا ہم بھی تو پکار سکتے ہیں، ہم بھی پکار سکتے ہیں. یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں بے موقع کام کرنے والوں میں ہوں. ظالمین نے ترجمہ کیا میں بے موقع کام کرنے والوں ہوں. نبی سے یہ میں خطا یہ قصور کا نہیں، ترجمے میں رعایت کیا. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. میں نے کہا حضرت فرماتے تھے کسی جگہ اللہ تعالیٰ اس طرح وعدہ نہیں فرمایا سوائے یہاں ہم نجات دیتے رہیں گے. یہ ہے مشاہدین. ہم نے ان کی دعا قبول کر دی اور ان کو غم سے نجات دی. انہوں نے پکارا ہم کو، آج بھی ہو سکتا ہے نہیں. حضرت بھی کہتے تھے بڑھو یہ، یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات دی، اور اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں. ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. جو بھی دل سے اللہ کو پکارے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. دیر سویر ہونا ان کی مسئلہ ہے، لیکن ضرور پہ یقین ہونا چاہیے کہ نہیں. فرماتے تھے کہ 1 لاکھ 2 لاکھ پڑھتے ہیں لوگ، کیا ہے یہ سمجھ پڑھو گے تم ظالم ہو. تم اپنے کو پاسا سمجھ کے پڑھ رہے ہو، کبھی پاسا نہیں ہوگا. بھلے اپنے گناہگار سے سمجھو. جہاں آتا ہے کہ بارش کے لیے جمع ہوئی قحط تھا، بہت بارش نہیں، 1 قطرہ بارش. بوستا میں بھی 1 قطرہ بارش. ایک بزرگ تھے، نام ہے سب کا معلوم، دونوں نے مسی نے کہا اے اللہ میں گناہگار ہوں، اس بنا پر بارش رکی ہوئی ہے، میں بھی گناہوں سے طائب کرتا ہوں. بارش ہو گئی. وہ لوگ اپنے عبادت کا اظہار گویا کی کر رہے تھے، انہوں نے اپنے معصیت کا اظہار کیا، اللہ کو پسند آئے. ہم نے یعنی یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے. میں بے موقع کام کرنے والا ہوں. ظالمین نے کہا کیونکہ نبی کہہ رہا ہے تو اس کا تجربہ میرا خیال ہے اپنے لیے نہیں کیا، کیونکہ نبی ظالمین میں سے کہہ رہا ہے تو یہ نہیں کہا میں ظالمین میں سے ہوں. نبی میں تجربہ مجھے اپنا مزاج یہی ہے، میں بڑا لطف ہے، میں بے موقع یہ عام طور فوری ترجمہ ہم لوگ بھی کرتے ہیں ظالمین میں سے تھا. اب کون کس کی دعا ہے؟ نبی کی دعا ہے. کہا میں بے موقع کام کرنے والوں میں سے ہوں. نبی خطا نہیں کر سکتا، گناہ نہیں کر سکتا، بے موقع کام تو ہو سکتا ہے کہ سختی جگہ پر نرمی ہوئی بہت جگہ. نبی کی معرفت اس تھانوی کے اس ترجمے سے نبی کی معرفت معلوم ہوتی ہے. نبی کے لیے نہیں کہ خطاواروں میں سے ہوں، نہیں کہا ہے ترجمہ. رضائی صاحب نے مکے میں کہا اشرف علی اس کا ترجمہ کر دو، لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. تو وہی ترجمہ کیا ہے تھانوی نے، وہی ترجمہ روز دیکھتے بھی تھے. یہ بھی نہیں کہ وہ اصطلاحی عالم نہیں تھے، لکھا ہوا کہ وہ برابر ترجمہ کرتا تھا روزانہ اور میں دکھلاتا رہتا تھا. یہ بھی کام ہے مولانا، کام ہے کہ نہیں یہ کام. ہم نے مولوی مکے میں ہم تھے، شاید اسی پورے سفر میں ڈھونڈوایا میں نے کہ عربی والی ڈھونڈو. 2 بجے رات کو مل گئی مکے کے بعد.
لوگ ڈھونڈنے کے لیے لگے مکے کے بازاروں میں، جو یندا یا بندہ، مکے شہر میں کتاب مل گئی، پتہ بھی نہیں کہاں، یہ عربی کتاب، جو یندا یا بندہ۔ بہرحال ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، ان کو غم سے نجات دی، اور اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ جو بھی یہ کرے گا نجات ملے گی، جو بھی کرے گا۔ یونس علیہ السلام نے صراحتاً سوال نہیں کیا مجھ کو یہ دیجیے سوال، لیکن چونکہ اپنے رب عز و جل کی ثنا کی اور اس کے روبرو اپنے خطا کا اقرار کیا ہے، تو اس کی طرف اپنا محتاج ہونا ظاہر کر دیا ہے، اللہ نے اس کو طلب کر دیا، مٹا دیا، اس کی حاجت پوری کر دیا۔ ظالمین کہا، یہ نہیں کہا میں محتاجین میں سے، یہ نہیں کہا میں ظالمین میں سے ہوں۔ تو ظالمین میں اپنے اقرار کرنا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نواز دیا۔ جو شخص میرے پاس ظلم و خطا لے کر کے آئے گا، اس کے ساتھ انعام کا معاملہ کروں گا، کیونکہ جواب میں فاستجبنا نہیں کہا گا، یعنی جس نے سوال پورا کیا ہے، جس کے معنی سوال پورا کرنا، فاستجبنا لہو، ہم نے اس کی حاجت کو پوری کی، پر قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك نجيب المؤمنين۔ موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا ہو رہا ہے، کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام چھٹا پادا، اور یہ سب، اور یہ کہ موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی کے ساتھ سلوک کر دیا، پانی پلا دیا، تھالی ترجمہ کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کے ساتھ وہ پانی نہیں پلا سکتی تھی گھاٹ پر، تو انہوں نے پلا دیا پانی۔ اب اس کے بعد کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے صاحبزادیوں کے ساتھ سلوک کیا، شعیب علیہ السلام کے صاحبزادیوں کے ساتھ سلوک کیا، ان سے اجرت و جزا طلب نہیں کی، انہوں نے کہا بھی کہا نہیں، بلکہ جب ان کی بکریوں کو پانی پلا چکے، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر ان سے مانگا، ان دونوں سے نہیں مانگا، رب سے، آج رب سے مانگا۔ ہم روٹی، وہ بھی لکھا ہوا ہے اس میں ہے شاید کہ روٹی مانگا، اللہ ہم کو بھوک لگی ہے، تو روٹی دیجیے، روٹی کا مسئلہ ہے، مطلب روٹی کا بھی ایک اہم ہے، انہوں نے کچھ نہیں کہا، روٹی مانگا، دوسرے لوگوں کا کہا نہیں ہمارا آج ہے ان سے، بلکہ جب ان کی بکریوں کو پانی پلا چکے، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر ان سے مانگا، اور ان دونوں سے نہیں مانگا، اللہ ان اجری اللہ، بلکہ اپنے مالک سے مانگا، جس کی شان یہ ہے کہ جب اس سے مانگا اسے عطا کیا۔ مانگے تو آدمی بہت، ہمارے حضرت کا بھی بڑا یقین تھا دعا پر، بہت۔ حضرت مہابرا صاحب کوئی بات تھی تو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا تھا، کوئی دوا تھا علاج، کہا کیوں نہیں کیا آپ نے، نا امید ہو گئے، اس کے بعد آپ کو ایک تھا یہیں پر ڈال دیا، اتنی جلدی نا امید خدا کی رحمت سے۔ تو پوری تربیت میں ہم لوگ رہے، مہابرا صاحب کے بھی ہے کہ نہیں، جہاں دیکھا ہوگا وہ آتے سے بلا تکلف آتے، کئی دن رہتے اس بات کا، ہم لوگ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بھی تربیت کا حق ادا کیا، ہم لوگوں نے قبول کیا یا نہیں کیا اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ دعا کیجیے کہ ان کی تربیت کا بھی، دونوں ساتھ ہی رہتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کون شیخ ہے کون پیر ہے، اس میں ماں صاحب ماں محمد اس طرح رہتے تھے، بالکل وہ ان کا ادب حد سے زیادہ، ان کا حد سے زیادہ۔ تو 3 آدمی داخل ہوئے، ہمارے بیت المعارف کو بھی دیکھ لیجیے گا کسی وقت، سب مشائخ جمع ہوئے، ماں برا صاحب بھی تھے، ماں علی میاں بھی تھے، ماں محمد احمد صاحب، اور جتنا علماء، ماں رمضان آدمی بھی تھے، سب نے ایک دوسرے کہا بیان کیجیے، کہا نہیں ہم تو سننے کے لیے آئے۔ مغرب بعد سے عشاء کے وقت تک سب بیٹھے رہے خاموش،
کسی نے بیان نہیں کیا. نا برابر یہاں بھی آتی ہے بڑا بہت ماہیت صحبت کا ایک دوسرے کا ادب وہاں علی میاں نے نہیں بیان کیا, وہاں محمد حسن صاحب نے بیان کیا, کبھی بیان کرتے تھے. بہرحال چونکہ انہوں نے شعیب علیہ السلام کے صاحبزادیوں کے ساتھ سلوک کیا, اور اس سے اجرت نہیں کیا, بلکہ جب ان کی بکریوں کو پانی پلا چکے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کے ان سے مانگا, ان سے نہیں مانگا اپنے رب کو. ان بکریوں کو پانی پلا, دھوپ تھی جائے بھرا پلائے, ان سے مانگا, ان دونوں سے نہیں مانگا بلکہ اپنے مالک سے مانگا, جس کی شان یہ ہے کہ جب اس سے مانگا اسے عطا نہیں ہوتی. جب ان سے مانگا انہوں نے عطا فرمایا. روٹی بھی نہیں ہے, اللہ ہم محتاج ہیں, روٹی ہم کو دیجیے, اور کسی نے روٹی مانگا بلکہ اپنے مالک سے مانگا. ان کی یہ شان ہے, جب اس سے مانگا اسے عطا کیا. اور صوفی وہی ہے کہ اوروں کے حقوق جو اس کے ذمے ہیں پورے کر دے اور اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کرے. یہ صوفی خانقاہ ہے, یہ میں سنایا کرتا ہوں. صوفی ہونے کی نسبت سے جمع ہوئے ہو, یہ اخلاق پیدا کرو. صوفی آگے اخلاق ہے کہ نہیں. صوفی حضرت نے ان دونوں نے نہیں مانگا بلکہ اپنے مالک سے مانگا. کام تو ان کا کیا اور اجر خدا سے مانگا, ہے کہ نہیں. اچھی بات. جس کی شان یہ ہے کہ جب اس سے مانگا اسے عطا کیا. صوفی وہی ہے کہ اوروں کے حقوق جو اس کے ذمے ہیں پورے کر دے. صوفی وہ ہے دوسروں کے حقوق کو پورا کر دے. حضرت ہمارے فرماتے تھے, ہم خانقاہ میں رہتے تھے, کوئی ڈانٹ بھی دیتا تھا, بہت شکل صورت ہے. اس زمانے میں کہاں اتنا خانقاہ میں حضرت کچھ نہیں بولتے تھے. فرماتے تھے ہم تو اصلاح کے لیے آئے ہیں. بڑے میاں ڈانٹیں گے جیسے ان سے اصلاح ہوگی, تم ڈانٹو گے تم سے بھی اصلاح ہوگی. ہم تو اصلاح کے لیے آئے. اپنے کو مٹایا. حضرت ماں عبدالباری ندوی آئے, تشریف آئے, کہا کہ وہاں صاحب سے 40 دن رہے, وہ باقاعدہ چلا. کہا حضرت سے کہ بولے رسول اللہ آپ تھانہ نمبر میں رہے ہیں خانقاہ میں. کہا میں تو وہیں رہا ہی ہوں. کہا ہم نے تو آپ کو نہیں دیکھا وہاں. کہا ہم دکھانے کے لیے گئے ہی نہیں تھے. ہم دکھانے کے لیے دن بھر کام مکتوبات اشعار نقل کرتے رہتے تھے اور شام کو جنگل پکڑ لیتے تھے. تو ہم کو کہاں دیکھتے آپ. کہاں سے وہاں عبدالباری ندوی گئے, 40 دن رہے ہمارے دیہات میں. ہم بھی کھانے پہ مقرر تھے, کھانا ہم کھلا دیتے. ہے بالکل پتہ ہی ماں عبدالباری ندوی ہے کون ہے. خانقاہ میں سب اسی بیٹھے رہتے تھے, لیکن کھانا حضرت خود اپنے گھر سے بھیجتے تھے. اکرام. حضرت سے پوچھا انہوں نے, وہی مجھے بتلایا کہ مولوی رسول اللہ صاحب جیسے کہا آپ تھانہ نمبر میں رہے. کہا وہی تو رہا ہوں میں. کہا ہم نے تو آپ کو نہیں دیکھا. اب یہ لفظ ان کے سامنے کہا نہیں, لیکن ہم نے کہا کہ ہم دکھلانے کے لیے تھوڑی نہیں گئے تھے. ہم جس کام کے گئے تھے اس میں لگے رہتے تھے. اثر کے وقت تک کام کرتے تھے, اثر بعد جنگل پکڑ لیتے تھے. ماشاء اللہ صاحب وہ بھی گئے تھے ہمارے دیہات میں. یہ تو ہم بھی اجتماع کریں گے, دیہات میں بلائیں گے اپنے حافظوں کو, دعوت دیں گے. ارے ہم لوگ دیہات بھی دیکھ لیجیے, ہے آسان ہے. میرا ارادہ تو ہے مجھ سے دعا کیجیے پورا ہو جائے گی. کبھی اپنے لوگوں کو بلایا. یہاں سے 200 کلومیٹر ہے, موٹر گاڑی سب 3-4 گھنٹے پہنچ جاتے ہیں. حضرت کا مکان بھی موجود ہے, ہم لوگوں کے کھیت باڑی بھی کچھ ہے وہاں. اللہ تعالیٰ پہنچا دے کوئی صورت. ہم لیکن ہے خیال ہے کہ نہیں, لیکن اب ہم لوگوں کی وسائل بڑھا تب کیا ہے. لیکن سوچتا تو ہوں میں آپ لوگوں کو.
کتنا عمدہ ہے. صاحبزادیوں کے ساتھ سلوک کیا اور اسے اجرت و جزا طلب نہیں کی. یہ شان سالکین راہ کی یہ شان ہونی چاہیے. تم کو اپنا حق ادا کرنا ہے, دوسرے کے مطالبے کا حق نہیں. صاحبزادیوں کے ساتھ سلوک, صاحبزادیوں کے ساتھ بیچاری پریشان تھی, بکریاں لیے ہوئی تھی, جو بھی جانور, بکریاں نہیں ہوئی, ان کو رحم آ گیا. دھوپ تھی, ان شعیب علیہ السلام کے بیٹیوں کو بکریوں کو پانی پلایا اور سائے میں جا کے بیٹھ گئے. یہ پھر حضرت تھانوی لکھتے ہیں سائے میں بیٹھے, دھوپ میں نہیں بیٹھے. یہ نہیں کہ بے تصور کا اظہار کریں کہ ہم دھوپ میں بیٹھے, یہ بھی لکھا ہے نا. یہ خاص طور سے قرآن کہتا ہے کہ سائے میں جا کے بیٹھے اور کہا کہ اللہ مجھے روٹی دے, میں بھوکا ہوں. معلوم ہوا ہے کہ روٹی کا طلب کرنا انتہائی ابدیت کی بات ہے. روٹی کچھ نہیں مانگا, اسے پیغمبری عمری نہیں مانگا, روٹی مانگا. اے اللہ میں بھوکا ہوں, مجھے روٹی. اس کہنے میں بھی مزہ آنا چاہیے, اس فخر میں بھی لذت ہے. جسے غنا میں لذت ہے فخر میں بھی لذت ہے. میں محتاج ہوں, روٹی کا محتاج ہوں, روٹی کا محتاج ہے. کہنا آسان نہیں ہے. روٹی ہمارے حضرت وغیرہ کا بس ہے. فناہی کا مزاج یہی تھا, مزاج یہی تھا. انانیت سے تو کوئی سوال ہی نہیں تھا. انانیت مجھ سے خود ایک دفعہ حضرت نے فرمایا, اب یہ میں بھول گیا کہ جاگرے میں فرمایا کہ خواب میں فرمایا نہیں. فرمایا قمر زمان میں نے تو اپنے ظاہری شکل صورت مولویوں کی ہوں, اس کو بھی ظاہر نہیں کیا. ظاہری شکل صورت اس کو بھی ہم نے ظاہر نہیں کیا. اس کے آگے یہ کہ اللہ نے ہم کو اس کی وجہ سے دیا, ہم نے فلاح اختیار کیا. شکل بلکہ جب ان کی بکریوں کو پانی پلا چکے, اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر اس سے مانگا. ان دونوں سے نہیں مانگا بلکہ اپنے مالک سے مانگا, جس کی شان یہ ہے کہ جب ان سے مانگا اسے عطا کیا. اور صوفی وہی ہے کہ اوروں کے حقوق جو اس کے ذمے ہیں پورے کر دے اور اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کرے. صوفی وہ ہے, بتا نہیں لکھا ہے. اور صوفی وہ ہے جو اوروں کے حقوق جو اس کے ذمے ہیں پورے کر دے اور اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کرے. اس مضمون میں شعر ہے. بس موسیٰ علیہ السلام نے اپنے طرف سے حق ادا کر دیا, ان کے لیے اللہ کے پاس پوری جزا ہوئی. دنیا میں بھی سر دس عنایت ہوئی, علاوہ اس کے جو آخرت میں جمع ہے, یعنی ایک لڑکی سے ان کا نکاح کر دیا. یہ بھی اپنے نبی شعیب کا داماد بنا دیا, اپنے نبی شعیب علیہ السلام کا داماد بنا دیا, ان کے ساتھ مانوس کر دیا, یہاں تک کہ پیغمبری کا وقت آ گیا. اللہ تعالیٰ نے جزا بھی دیا, دنیا میں بھی جزا دیا, سب آخرت کے لیے نہیں. بہت حضرت بیان کرتے تھے کرو, یہاں بھی ملے گا وہاں بھی ملے گا. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے تعلق کی مجلس اسی لیے ہے مولانا کہ اس قسم کی باتیں ہوتی رہیں. یہ حضرت تھانوی کتاب ہے, مختصر ہے, لیکن مجھے مکے میں یہ کہا میری تھی, سالوں سناتا, روز نہیں لیکن سناتا. حضرت تھانوی کا ترجمہ ہے. حضرت حاجی صاحب نے کہا اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کرو, لوگوں کو نفع پہنچے گا. اشرف علی مکے میں کہا, تو مکے ہی میں ہم بھی جیسے دن رہے اسی پہ کام کرتے رہے. دعا کی اللہ تعالیٰ اس کے مضمون کے مطابق ہم کو ڈھال دے, عافیت دے. کبھی کبھی یہاں سنا بھی دیتا ہوں, آج دن میں سامنے ہمارا آپ حضرات کا آنا ہماری سعادت کی بات ہے, خوشی کی بات ہمارے لیے ہے. ہم نے کوئی کسی لائق نہیں, لیکن بزرگوں کی باتیں سادہ سال سناتے رہنا. کبھی شاید ناگا تو ہوتا نہیں ہوگا, جس سال میں بیماری یہ کوئی اور دوسری کی راست تھانوی کی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کو پہچاننے کی بھی توفیق دے. کیسا انہوں نے اپنے کو مٹایا, جس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہفتہ اقلیم کا بنا سلطان, جس نے مٹایا
یہ امام محمد عمر کا شعر ہے. حضرت عائشہ میں تو ان پر مر مٹا، کیا میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، شہرا میرا اڑا دیا کسے. امام محمد عمر کا شعر معمولی نہیں. کیا شعر پڑھیے. جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، ہفتہ اقلیم کا بنا سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے ان مضامین صوفیہ کو سمجھنے کی. جو مقاصد صوفیہ کیا ہوتا ہے، سب شرعی مضامین ہیں. صوفیہ مخصوص کر دے رہا انبیاء کا کتنا مٹایا. موسیٰ علیہ السلام مٹایا ہی تو مانگا نہیں. روٹی کی ضرورت تھی، بھوکے تھے، لیکن روٹی اللہ سے مانگا. یہ توکل. احسان کیا، بغیر دھوپ تھی، بکریاں عورتیں لیے ہوئے تھی اس میں، لیکن اجر اللہ سے مانگا. دیر بھی ہے، جلدی جانا بھی ہے، اس بنا پر میں نے سوچا کہ تھوڑا سا مختصر سا بیان کر دیا. بہت طویل مضمون ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو سمجھنے کی، ان کے مقاصد کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اسی طریق پر جو ہمارے اکابر نے اختیار کیا ہے. حضرت حاجی امداد صاحب، میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، شہرا میرا اڑا دیا کسے. حضرت امام محمد احمد صاحب کا جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، ہفتہ اقلیم کا بنا سلطان. امام محمد احمد صاحب نے اسی طرح. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان بزرگوں کی تعلیمات کو پیش نظر، پوری تعلیمی ہے، تعلیمی تعلیم ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے. کوئی مشکل نہیں ہوتا، صرف توجہ، تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے. حقیقت جب سامنے آ جائے گی تو مشکل بھی نہیں ہوگا، آسان ہے. مجھے میرے لیے بھی دعا کیجیے. جتنے احباب ہیں، اعزاء ہیں، اولاد ہوں، سب کو اس طریق پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائیے. حضرت تھانوی نے اس طریق کو چھوڑا ہے، بالکل صاف ستھرے کر کے چھوڑا. کہاں 100 سال تک اب اس کی تجدید کی ضرورت نہیں پڑی، طریق کو ایسا چھوڑا. اللہ تعالیٰ گرم پانی، حضرت اس میں لکھا ہے کہ گرم پانی، وہ پانی کی ضرورت ہوئی تو یہ نہیں اس پانی کو گرم جگہ رکھا ہے، نہیں، یہ تصوف کے. حضرت نے کہا نہیں، سائے میں رکھا پانی، سائے میں بیٹھے. جب موسیٰ صاحب نکلے ہیں، یہ نہیں کہ دھوپ میں جا کے بیٹھ گئے، وہاں بھی سائے. معلوم ہوا کہ جب دو چیزیں ہوں اس طرح تو احمل کو اختیار کرو، اصال کو، سائے کو اختیار کیا، دھوپ نہیں اختیار کیا. دھوپ میں بیٹھ سکتے تھے وہاں سے، نہیں سائے میں. تو اس طریق کو بھی اس راستے میں خوب سمجھایا ہے کتاب میں، طریق کو بھی سمجھایا ہے. بہرحال دعا کیجیے، ساری دیر ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر چلنے کی بھی، سیکھنے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے. حضرات آتے ہیں، بہت سے لوگ آتے ہیں، اللہ ان سب لوگوں کو اپنے طریق کی شناسائی عطا فرما اور چلنا آسان فرما دے. ہم کو، ہمارے تمام اولاد کو، بچوں کو، بلکہ تمام مسلمانوں کو اللہ کے راستے میں چلنا ضروری ہے. اللہ توفیق دے کہ سب لوگ اللہ کے راستے پر چل کر اللہ تک پہنچے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ